بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑا سا مختصر 2-3 باتیں آج کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں کسی کو ایک آیت پڑھا رہا تھا تو دماغ میں کچھ آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ فضلا واللہ واسع علیم۔ یہ میں کسی کو پڑھا رہا تھا، میں نے کہا کچھ اس کی بات میں تفصیل بتا۔ اب اس آیت میں فرماتی کہ اللہ پاک شیطان ڈراتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو فقیر ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے، یہ کرو گے، غربت آ جائے گی، پھر اس کو یأمرکم بالفحشاء ایسے کام کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اس کو بے حیائی کاموں سے لیتا ہے۔ آج کل ہم پر یہ ساتھ ہے، تو غربت آ جاتی ہے۔ پھر آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں کسی سے پوچھتے اب غلط کم کی ہماری غربت تھی، حالانکہ اللہ پاک نے پہلے سے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان آپ کو وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کیا؟ یأمرکم بالفحشاء، اور آپ کو کہتے ہیں بے حیائی والے کام کرو۔ اللہ پاک خود ہی فرماتے نا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ پاک کے وعدے پر یقین رکھو۔ واللہ واسع علیم، اللہ پاک کی ہر چیز کو وسعت دینا اللہ پاک کی ذات ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ آپ کو میں کس طرح دوں، کہاں پر دوں، کیوں نہ دوں۔ آج کل جو ہمارا ہے نا مسئلہ کیا ہے؟ صبر نہیں ہم پر۔ ہم کہتے ہیں کہ بس ایک دن ہم مال نہ اللہ پاک کا ایک قانون ہے۔ اگر دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے دنیا کو 6 دن میں بنایا ہے، 6 دن 6 رات۔ یہاں پر بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک تو کن فیکون کی ذات ہے، کن ہو جا فیکون ہو جاتا، لیکن یہ کیوں 6 دن میں کہتا ہے؟ اس نسل کے لیے، اس دنیا کے لوگوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ہر کام اپنے لیول کے مطابق آہستہ 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 ہوتا ہے۔ قرآن کو ایک دم نازل کر سکتے تھے، کیوں نازل نہیں فرمایا؟ اس امت کے لیے سبق ہے کہ ہر چیز آہستہ 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 اپنی چیز تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسے انسان کی ذات کو دیکھ لیں، انسان آہستہ آہستہ اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا، پھر آہستہ آہستہ کمال تک پھر پہنچ جاتا ہے۔ تو قرآن میں اللہ کیا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تجھے ڈراتا ہے، شیطان تجھے ڈراتا ہے۔ اللہ کی قرآن کہتے ہیں کہ مجھے پڑھو، قرآن بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں رزق کی چابی اللہ کے پاس ہے، مخلوق کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم مخلوق سے مانتے اس وجہ تو غرق تباہ و برباد ہے۔ اللہ پر کچھ یقین تو کرو، اللہ کی ذات کو مانتے یقین نہیں ہے، یہ کیسے بن رہی ہے؟ اللہ کی ذات کو مانتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور کوئی پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھتے میں بھی پڑھتی، یقین نہیں ہے اللہ پر، یا اللہ پر یقین نہیں ہے، کچھ بھی یقین نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کو دیکھو، اللہ پاک نے ہر بندے کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے وسعت کے مطابق مال دیتا ہے۔ اللہ پاک کو خوب پتہ ہے کہ میں اگر اس کو فلاں کو مال دوں گا تو یہ مجھے بھول جائے گا۔ جس کو مال دیا ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کو مال نہیں دیا وہ بھی آزمائش میں ہے۔ جس کو مال دیا ہے اگرچہ وہ نیک آدمی نیک کام کرتے، لیکن یہ قیامت کے دن کیا کرتے ہیں؟ اپنے اعمال کا، اپنے پیسوں کا حساب دے گا۔ جو غریب ہے نا، اس کی مزے ہے قیامت کے دن، کوئی حساب ہے ہی نہیں اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو کس کے حساب دے گا؟ وہ جلدی فارغ ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دولت کے پیچھے آج کو ہمارا جو حزب بنی ہر جگہ دولت دولت، پیسہ پیسہ، حالانکہ اللہ پاک نے اس انسان کو اس پیسے کے لیے نہیں پہلے کہ آپ پیسے کماؤ، ہم نے پیسے کو دین و مذہب بنایا ہوا ہے۔ ہم جب کسی کو کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، کہتے ہیں تو بس فارغ ہے، اللہ سے قبر کو یاد کرو فارغ ہے۔ آج کل لوگ قبر کے بارے میں بیان کرنے بھی نہیں سنتے، کہتے کہ فارغ ہے، ہمیں ڈراتے ہیں، حالانکہ یہ حق ہے، یہ ہر چیز حق ہے۔ اللہ پاک خود ہی فرماتے ہیں کہ محنت کر وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، پھر کر محنت کر، پھر کیا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ بھی کر، پھر رب پر کیا متوکل ہو جائے۔ محنت کر، پھر ہی نہیں کہ اتنا کم کیوں آیا ہے، زیادہ کیوں نہیں آیا، یہ پھر اللہ کی ذات کو خود آپ کے ساتھ معاملہ خود ہی کرتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسا کہ بات ہے میرے پاس ہیں، یہ تمہیں شیطان ڈراتا ہے کہ تیرے پاس پیسے کم ہے۔ یہ جس چیز پر آپ کا ایک مطلب شکر کرنے کی عادت بن گیا نا، شکر کرنے کی کہ اللہ آپ نے جو مجھے دیا بس پر میں کافی ہوں، اللہ پاک آپ کو اور بھی عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔